یعنی کسی نے سوال کیا کہ ساحل ادیم نے حضرت مفتی تقی صاحب پر اتنا سخت طنز کیا ہے اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب ساحل ادیم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے ممبر پہ اس کا بیان رکھوا رہے ہیں. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو, صحیح ہے نا؟ انہوں نے بیان رکھوایا نہیں رکھوایا, کیوں رکھوایا, کیا پلایا کیا کھلایا, وہ تو ان سے پوچھو. باقی جہاں تک ساحل ادیم کا وہ کلپ کل میری نظر سے بھی گزرا ہے جس میں میرا خیال ہے سامنے قیصر راجہ صاحب تھے نا, قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ایک تو ساحل ادیم صاحب کا ایک تو انداز بیان بہت متکبرانہ تھا. جتنا دھوکہ تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا جس نے بھی وہ پارٹی بنا کے ان کو پریزنٹیشن دی تھی اور انہوں نے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ادم بتایا ہوا ہے, یہ مولوی کی پرفارمنس بتائیے آپ کو. ڈکلیئر فرنٹ مین ہے نا, آپ تو ڈکلیئر فرنٹ مین ہی رہیں اور جواب دیں کہ آپ اسلامک بینکنگ کو صحیح مانتے ہیں جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. یس نو کوسچن یس سر, اٹ از تو کون سے مولوی کا فرنٹ مین ہے؟ آپ نے دونوں کا فرنٹ مین بنایا, میں نے کہا جنہوں نے سود عام کر دیا. سو آپ سود کے بنائے ہوئے سسٹم کے فرنٹ مین ہیں اس وقت. آپ کو ابھی میں نے کہا ہے نہیں سر, اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے کہ نہیں؟ دبئی اسلامک بینک نام لیتا ہوں, دبئی اسلامک بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, میزان بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, کام وہی ہو رہا ہے, نام بدلا ہوا ہے. اب چونکہ میں مفتی نہیں تو آپ کہہ سکتے تو آپ فرنٹ مین جو کہتے ہیں آپ کو سر. باقی ساحل ادیم صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب آپ دیکھو, میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی اسکالر میڈیا پہ لڑیں نہیں آپس میں, لوگوں میں میسج نہ جائے کہ مفتی صاحب ساحل ادیم کو جواب دے رہے ہیں, ساحل ادیم مفتی صاحب کو جواب, یہ اچھا امیج نہیں جاتا. لیکن آپ بھی تو اپنی زبان کنٹرول کرو نا. آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں؟ تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ, سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے, اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں, ان کو نہ ربا النساء کا پتہ نہ ان کو ربا الفضل کا, ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی. جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ پھر شریعت نے ربا کے آلٹرنیٹ کون کون سے سود سے بچنے کے لیے جو متبادل نظام دیا ہے, وہ کون سے 6 عقود ہیں جو بینکوں میں چلائے جاتے ہیں؟ بینکوں میں 6 عقود چلتے ہیں, مضاربہ, مشارکہ, مرابحہ, اجارہ, استثناء, سلم. آپ کسی ایک عقد کی ڈیفینیشن بیان کر دو, نہ آپ کو مرابحہ کا پتہ, نہ اجارے کا پتہ, نہ اجارے کے احکام پتہ, نہ آپ کو استثناء کا پتہ, استثناء کسے کہتے ہیں, نہ آپ کو سلم کا پتہ, نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ, نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ. ہر ایک عقد ان میں ایسا ہے جس پہ مہینوں پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے عقود سمجھ میں آتے ہیں, اس کے شرعی احکام سمجھ میں آتے ہیں. آپ نے پڑھے ہیں کیا یہ عقود؟ تو کخ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو, اور آپ اپنے قد سے اتنی اونچی بات. قیصر احمد راجہ بیچارہ شریف آدمی, اس نے بولا بھائی یہ مفتیوں کا کام ہے, صحیح ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ساحل ادیم شریف آدمی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی حیثیت سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. اس لیے میں ساحل ادیم کو سننے والوں کو کہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب جو ایک تو مسائل نہیں پوچھیں ان لوگوں سے, ان کو نہیں پتا ہوتے مسائل, پڑھا ہی نہیں ہے. فقہ آسان چیز تھوڑی ہے, ٹھیک ٹھاک اس میں کھوپڑی سر, اور خاص طور پہ بینکنگ کے مسائل پڑھنے میں تو آدمی کا پسینہ نکل جاتا ہے, اور پھر بھی جو غبی لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا. اس کے لیے ایک الگ سے ذہانت فراست بھی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربا اور شبہ ربا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ربا کیا ہے, حلال کیا ہے, دونوں میں فرق اس لکیر سے پتہ چلتا ہے. تو آپ کے پاس یہ نالج بھی نہیں ہے. دوسرا بات, آپ اتنی بڑی ہائی لیول کی, اتنے بڑے عالم کے بارے میں اتنے طنزیہ لب و لہجے میں آپ بات کر رہے ہو.